السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز دین کی جڑ ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ حدیث کے اندر ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور ایمان کے بعد جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی فی السجود۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز پر رزق کا وعدہ ہے، امن و امان کا وعدہ ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ہم کو، مومنین کو بے حیا اور منکرات چیزوں سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یاد کرنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اگر مجھے ملنا ہے تو نماز قائم کرو، کیونکہ جہاں تم نماز قائم کرو گے وہاں پر میرا ذکر ہے، وہاں پر میری یاد ہے، وہاں پر میری ملاقات ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز کی بڑی اہمیت، بہت فوقیت، بہت فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تاکید کی کہ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، کہ تم اللہ سے نماز کے سلسلے میں ڈرتے رہنا، یعنی نماز کو ضائع مت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے اور عزت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا، دین کے ستون کو ختم کر دیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث کے اندر ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی محرومی ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں جس طریقے سے یہ تعلیم دی گئی کہ ہم نماز کو فرض سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کریں، وہی ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ نماز کے ہر ایک رکن کو صحیح طریقے پر ہم ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم نماز پڑھیں اور اس میں اٹھک بیٹھک ہو، اس کے ارکان صحیح اصول و آداب کے ساتھ ادا نہ ہوں، تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں بدقسمت اور محروم القسمت وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو نمازی کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ارکان کے اندر بہت ساری عمومی
عام غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز کا درجہ اور نماز کا ثواب ان کو کم ملتا ہے اور نماز کا فائدہ ان کو کم ملتا ہے۔ اگر ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ذمہ داری سے پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ہم نمازی ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس کے ارکان کو ہم صحیح طریقے پر ادا کریں، اس کے ارکان کو ہم سیکھ کر ادا کریں۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، سیکھ کر جان کر ہم پڑھیں گے تو نماز کے اندر جان پیدا ہوگی، نماز جاندار بنے گی، شاندار بنے گی، اور جاندار شاندار نماز پر اللہ کی غیبی نصرت کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صرف اٹھک بیٹھک میں کامیابی کا اور نصرت کا وعدہ نہیں ہے، نجات کا وعدہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم نماز کو سیکھ کر پڑھتے ہیں، نماز کو صحیح کرتے ہیں، نماز کو درست کرتے ہیں، اس کے ایک ایک ارکان کو درست کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام پر، تو ہم ایک ایک رکن کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں عام طور سے عام لوگ 4 غلطیاں کرتے ہیں، ان چاروں غلطیوں کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب نماز شروع ہوتی ہے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہتے وقت نمازی لوگ 4 غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھا دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں یا ایسا کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ سر کو جھکانا ہے اور نہ ہی سر کو اٹھانا ہے، بلکہ سر کو برابر اور سیدھا رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دوسری غلطی تکبیر تحریمہ کرتے وقت یعنی اللہ اکبر کہتے وقت یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کان کے برابر لے جائیں، دونوں ہاتھ کو کان کے برابر لے جائیں، کان کے مقابل میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کان کے برابر ہاتھ کو نہ لے جا کر صرف اشارہ کر دیتے ہیں، کان کی طرف اشارہ کر دیا، تو ایسے بھی یہ تکبیر تحریمہ کا رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے رکن کو صحیح طریقے پر ادا کریں تو اپنے کان کے برابر لے جا کر تکبیر تحریمہ کریں۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کو قبلے کی طرف کریں، کبھی ایسے جھکا کے نہ رکھیں یا ایسے نہ رکھیں یا ایسے نہ رکھیں، یہ قبلے کی طرف دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے ہاتھ کی انگلی ہیں وہ بالکل اس طریقے سے کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل بند بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہو، بین ہو، یعنی ایک دم درمیان میں ہو۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سر کو نہ جھکانا ہے نہ اٹھانا ہے، سیدھا رکھنا ہے، دونوں ہاتھ کو کان کے برابر رکھنا ہے اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو نہ زیادہ کھولنا ہے اور نہ زیادہ بند کرنا ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کا رکن سنت پر ادا ہوگا، صحیح طریقے پر ادا ہوگا۔ اور جب تکبیر تحریمہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو پھر ہمیں قیام کو سیکھنا ہوگا کہ ہمیں کھڑا کیسے ہونا ہے اور نگاہیں کہاں رکھنی ہیں، رکوع کو سیکھنا ہوگا، سجدے کو سیکھنا ہوگا، قومے کو سیکھنا ہوگا، جلسے کو سیکھنا ہوگا، قعدے کو سیکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اگلی کئی ویڈیو میں ہر ایک ایک رکن کو آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھوں گا کہ سنت کے مطابق نماز کا کون سا رکن کیسے ادا کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو تکبیر تحریمہ میں عام طور سے عام لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ میں نے رکھی ہیں، اس کو سدھاریں، اپنی نماز کو بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نماز پر اجر عظیم کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ ہمیں مل سکے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بھی بنائے، پابندی کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھیں اور نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر ہم ادا کریں، صحیح طریقے سے ہم ادا کریں۔ اللہ ہماری دعا کو، ہماری محنت کو، ہماری نماز کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔